امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ۔ اہل جنت کا اللہ کا دیدار کرنا، اہل جنت کے بارے میں اللہ کا دیدار، اس کا عقیدہ یہ برحق ہے، اس کی حقیقت ہے کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے بغیر کسی احاطے کے، بغیر کسی احاطہ کے، اور بغیر کسی کیفیت کے۔ کما نطق بہ کتاب ربنا، فرماتے ہیں کہ جس طرح جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب نے بولا ہے، نطق یعنی قرآن کریم کا منطوق ہے اس بارے میں، آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے، آپ کسی دوسری آیت یا حدیث کا مفہوم مخالف نہیں لا سکتے اس کے لیے، اس کا مخالف۔ کہ جب منطوق آ جاتا ہے نا، جب بات ہو جاتی ہے بھی یہ مسئلہ قرآن یا حدیث کے منطوق سے ثابت ہے، یعنی وہ الفاظ بول کر بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے، پھر آپ کسی دوسری حدیث یا آیت سے ایسا مفہوم لیں یا کوئی اور جو اس منطوق کے مخالف جا رہا ہو، تو وہ مفہوم جو ہے نا مردود ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ ہمارے شیخ استاد عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یہ اصول ہمیں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے تقریباً روزانہ ہی دہراتے تھے تاکہ یہ اصول صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ اکثر یہ منکرین حدیث یا اہل بدعت کیا کرتے ہیں، صحیح ثابت شدہ عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں پہلے تو، یعنی ایسا تحقیق کے نام پر دعویٰ کرتے ہیں جس میں ثابت شدہ عقیدہ اس کا رد کر رہے ہوتے، جیسے عذاب قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے منکر ہو گئے، کوئی دجال کے بارے میں احادیث کے منکر ہو گئے، جادو کے بارے میں آیات اور احادیث کے منکر ہو گئے، اور دلیل کیا ہے جی یہ حدیثیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، ان احادیث کا انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ منطوق اور مفہوم مخالف جانتے ہی نہیں ہیں۔ مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی آیت یا حدیث سے ایسا استدلال لے رہے ہیں، ایسا مسئلہ سمجھ رہے ہیں جو قرآن یا حدیث میں کسی جگہ کسی اور آیت یا حدیث کے منطوق ایسی عبارت سے ٹکرا رہا ہے جس میں وہ صراحت ہے اس عقیدے کی، الفاظ بول کر بتا رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کا یہ جو مفہوم ہے یہ مخالف جا رہا ہے قرآن کے منطوق سے۔ قرآن امام طحاوی کیا فرما رہے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب نے بول کر بتایا ہے، کما نطق کتاب ربنا، کیا بولا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن یعنی قیامت کے دن چہرے سرسبز و شاداب، حشاش بشاش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ چہروں کا لفظ، چہرہ، جب چہرہ کیا دیکھتے، چہرے کے بارے میں چہرے دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کو۔ اب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب بول رہی ہے کہ رب کے دیدار کے بارے میں، تو معتزلہ وغیرہ وہ اس چیز کے منکر ہیں، وہ منکر ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ کا دیدار ہی نہیں ہوگا، اپنے رب کا، اپنے محبوب اعلیٰ کا دیدار ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ قربانیاں دینے کا کیا صرف جنت چاہیے تھی؟ جس کے لیے شہوات چھوڑیں، زہد اختیار کیا، حرام چھوڑا، روزے رکھے، حتیٰ کہ گردن تک کٹا دی، اس کا دیدار نہیں ہوگا، اور وہ بول کر کہہ رہا ہے میں اس دن میرے بندوں کے چہرے
چمک دمک رہے ہوں گے اور مجھے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب کتاب بول رہی ہے، اللہ کی کتاب بول رہی ہے، اور ادھر وہ اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ لیے بیٹھے ہیں، اس نظریے کی بیس پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا جی۔ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں گے اس دن، یومئذ۔ اس کا مطلب لن ترانی کا مطلب یہ نکلا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے قیامت کے دن مجھے۔ وہ تو اس وقت جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ اپنے اللہ کے دیدار کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھے، اور اس کی وجہ تھی۔ تو وہاں سے ایک ایسا مفہوم لیا، نظریہ بنا لیا، وہ نظریہ وہ مفہوم مخالف ہے، وہ کہ مخالفت کر رہا ہے ان کا یہ مفہوم، یہ نظریہ اللہ کی کتاب کے منطوق کا۔ تو شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ یہ اصول سمجھایا کرتے تھے، ہمیشہ دیکھو اہل بدعت کا رد کرنے کے لیے آپ دیکھو، اگر وہ ایک ایسے عقیدے کا رد کرے جس پر سلف کا اجماع ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اہل سنت کے تمام عقائد اجماع سے ثابت ہیں، اسی لیے ائمہ اہل سنت اپنی توحید اور عقیدے کی کتابوں میں عنوان دیتے ہیں روافض کا رد، خوارج کا رد، نیچے ضعیف احادیث کتاب و توحید میں، عقیدے کی کتابوں میں، رد کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں وہ عقیدہ اصل میں اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ ضعیف حدیث من گھڑت حدیث کی طرح تو نہیں ہوتی کہ من گھڑت حدیث کو حدیث کہنا ہی گناہ ہے، اور ضعیف حدیث کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث نہیں ہے تو ہے، لیکن کچھ چیزوں کی کمی ہے جس کا انتظار ہے، اگر وہ مل جائیں تو اس کو ہم حدیث کہیں گے۔ اور اب توقف ہے ہمارا ضعیف حدیث کے بارے میں کہ اس میں چند صحیح مقبول حدیث کی چند شرائط یا اکثر شرائط موجود ہے، کوئی ایک ایسی چیز یا اس زیادہ ایک سے مفقود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں توقف کرنا پڑتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں ہم توقف کرتے ہیں، لیکن وہ من گھڑت حدیث کی طرح نہیں ہوتی، کئی جگہوں پر کام آتی ہے ضعیف حدیث۔ تو ائمہ اہل سنت عقیدے کے کتابوں میں ضعیف حدیث کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ تو اس فن کے، اس علم حدیث، علم رجال اور تخریج کے تو وہ امام ہیں۔ آج کل کے ٹیکنیکل میکینیکل لوگ اٹھتے ہیں اور ائمہ سے بڑے محقق بن کے دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، لوگ ان کو مورخ کے طور پر جانتے ہیں، جبکہ وہ مورخ سے بھی بڑے محدث ہیں۔ اب انہوں نے تفسیر لکھی، ابن کثیر 4 جلدوں میں ہے اصل تفسیر، ہر جگہ پر آیات کا چند آیات کا جو ایک موضوع بنتا ہے، اس موضوع کے تحت وہ کیا کرتے ہیں، ان مسائل، ان آیات کی پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ دوسری جگہوں سے کوئی آیات ایسی ہیں جو اس کا معنی واضح کرتی ہیں، تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، پھر احادیث لے کر آتے ہیں، اور احادیث ایسے نہیں کہ فلاں کتاب سے اٹھا لی، فلاں کتاب، اپنی سند سے جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند سے پہنچاتے ہیں، حدثنا فلان حدثنا فلان، اپنی سند سے، اپنا علم، یہ نہیں کہ کسی کی کتاب سے اٹھایا، بخاری سے لیا، کاپی پیسٹ، ایسا کام نہیں وہ کرتے تھے اس دور میں۔ جو بھی حدیث پیش کرتا تھا اس کی اپنی سند ہوتی تھی تو پیش کر سکتا تھا۔ اب انہوں نے احادیث، وہاں بہت احادیث کا ذخیرہ جمع کر دیا تفسیر میں، پھر صحابہ کی تفاسیر، پھر حدیث کے بعد صحابہ کی تفسیر لاتے ہیں، پھر اہل علم کا موقف لاتے ہیں، اگر وہ فقہی مسئلہ ہے تو فقہائے امت کا موقف لاتے ہیں، اور خود بھی فقیہ بھی ہیں وہ، پھر وہ اس میں طالب علم کے لیے آسانی بھی پیدا کرتے ہیں کہ یہاں اختلاف ہے اگر فقہائے امت کا، تو راجح کیا ہے، دلائل کیا ہیں ان کے۔ تو عام طالب علم اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا بڑے بے چین
پریشان رہتے ہیں امام ابن کثیر کے بارے میں کہ انہوں نے یہ ضعیف حدیثیں من گھڑت بھی ہیں اور اسرائیلیات بھی ہیں، یہ کیوں ذکر کر دی؟ ٹینشن رہتی بھائی تم کچھ قابل ہو جاؤ، اگر تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ خود کسی قابل نہیں ہو، ٹینشن لیتے ہو اہل علم کی کتابوں سے؟ کسی قابل ہو جاؤ، خود اہل علم کی کتابوں کو صرف سمجھنے کے قابل ہو جاؤ تو علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس دور کے ائمہ جو تھے جیسے امام ابن کثیر وغیرہ، ان کا اس دور میں طریقہ تالیف الگ تھا، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے۔ ان کی ابن کثیر انہوں نے جو اسرائیلیات بھی ذکر کی ہیں، ضعیف احادیث بھی ذکر کی ہیں، صحیح اور قرآن کی تفسیر بالقرآن اور حدیث، صحیح احادیث اور صحابہ کی تفسیر کے علاوہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج جتنے اہل بدعت ہیں جو اپنے باطل عقائد پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ من گھڑت احادیث، وہ آیت پڑھ کے من گھڑت احادیث پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم کا فائدہ ہے کہ جب وہ ابن کثیر کو صحیح طرح پڑھتا ہے، ساری روایات اپنے نظر سے گزارتا ہے، تو فوراً پکڑ سکتا ہے، ضعیف کو ضعیف کہہ سکتا ہے، من گھڑت کو من گھڑت کہہ سکتا ہے، اور صحیح کو صحیح کہہ سکتا ہے۔ اگر ایک طالب علم نے نہ ضعیف پڑھی ہیں حدیثیں، نہ من گھڑت حدیثوں کا علم ہے، تو وہ کبھی بھی اہل بدعت کو نہیں پکڑ سکتا، بس یہی کرتا رہے گا کہ حوالہ دے دو، حوالہ دے دو، وہ حوالہ دے گا ہی نہیں، تحقیق تو آپ نے کرنی ہے، اس نے تو اسے وہ حوالے کے بغیر ہی چلتا ہے۔ وہ تو شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اس مسئلے میں ہمیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ اکثر اہل بدعت جو بدعتی عقائد، جو اہل سنت کے عقائد کے مخالف عقیدے ہیں نا، مثلا عذاب قبر کا منکر کہاں سے دلائل لائے گا، قرآن سے، حدیث سے، اور عذاب قبر کی جو دلیل ہے، عذاب قبر کے دلائل کے خلاف جو اپنے دلائل لا رہا ہے، آپ نوٹ کریں گے وہ صرف مفاہیم ہے اس کے، اور اس دلیل کا انکار، اس دلیل سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کی اس آیت سے یا حدیث سے ٹکرا رہا ہے وہ، جس میں واضح اس کی دلیل ہے، منطوق ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی مردے کو دفنا کر ابھی واپس ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں، مردہ ابھی ان کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اسے بٹھا لیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مردہ جو ہے اپنے دفنانے والوں کی واپسی کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، ابھی وہ سن رہا ہو، واضح الفاظ ہیں، وہ اس کی طرف نسبت ہے سننے کی، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور اب کیا بعض اہل بدعت نے اس پہ کہ مردے سنتے ہیں، یعنی یہ نظریہ انہوں نے گھڑا کہ مردے سنتے ہیں، وہاں سے لیا۔ اب اس سے وہاں سے ایک مفہوم لیا، اور عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا کہ مردے نہیں سنتے، مطلب مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے، جیسے سنایا ہر مردے کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مردے کو اللہ تعالیٰ سناتا ہے کہ کس کس کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے، لیکن ہم کسی کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اب وہاں آپ پاؤں کے سلوٹ مارنے لگ جائے سنانے کے لیے، آپ نہیں سنا سکتے۔ تو اہل بدعت نے وہاں سے کیا عقیدہ گھڑا جو منطوق ہے قرآن کا، کیا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ وہ کہہ رہے نہیں سنا سکتے، ہم مردے سنتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب اس نے قرآن کا منطوق کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکے، انک لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جو مقتولین تھے کفار کے سردار، کنویں میں پھینک دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینکوا دیے تھے،
ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر باتیں کر رہے تھے، اب بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا نکلا کہ نہیں نکلا، مطلب میں حق پر ہوں کہ نہیں؟ تو اس موقع پر کیا کہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا یہ سن رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہم مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا اس وقت؟ انہم یسمعون الآن، اس وقت یہ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، وحی سے بتاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کب سنتے ہیں ہماری بات کب نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا تم نہیں سنا سکتے، کبھی نہیں سنا سکتے تم، اللہ جب چاہے سنا دے۔ تو اس میں آپ کو کیا دقت ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ اگر سنا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غزوہ بدر کے مقتولین کے بارے میں فرمایا کہ ابھی سن رہے ہیں، تو کیا کہا عمر رضی اللہ عنہ؟ نہیں سنتے۔ عمر نے یوں کہا، عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ مان گئے کہ ہاں اس وقت سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں ابھی وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ جس طرح صحابہ نے اس وقت مانی بات، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم یہ بھی مانیں گے بات کہ جب ان کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کا جو منطوق ہے وہ کیا ہے کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو وہ کس نے سنایا؟ غزوہ بدر کے دن مقتولین کو کس نے، اللہ کے نبی کی باتیں کس نے سنائی؟ اللہ نے۔ اور جب دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے مردہ، کون سناتا ہے؟ گاؤں والے سناتے ہیں؟ اللہ سناتا ہے نا۔ یہ دونوں واقعے کی تصدیق کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت کس نے مانا؟ صحابہ نے۔ اور آج کون مانتا ہے؟ صحابہ کا جانشین سلفی آدمی، وہ مانتا ہے، اہل بدعت نہیں مانتا۔ اہل بدعت کیا کہتا ہے؟ اس سے اور 2 قدم آگے۔ اس نے اہل بدعت 2 طرح کے، ایک عذاب قبر کے منکر اس موقع پر، اس مسئلے میں ایک عذاب قبر کے منکر ہیں، اور دوسرے ہیں جو مردے کو وہاں دنیا کے سے بھی زیادہ اعلیٰ زندگی دنیا سے بھی زیادہ زندہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ سب کی آوازیں سن رہا ہے اور بلکہ ہم سنا سکتے ہیں جیسے مرضی۔ تو انہوں نے یہاں مخالفت کس کی ہے؟ اس حدیث سے مفہوم مخالف نکالا۔ مخالف کس کا ہے؟ مخالف کس چیز کا ہے؟ منطوق کا، کہ اللہ نے فرمایا نہیں سنا سکتے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم سنا سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے جی؟ وہ حدیث ہے مردوں کو دفنا کر واپس جانے والوں کی۔ تو یہاں رد کیسے کریں گے ہم کہ یہ آپ کا جو مفہوم آپ کا جو عقیدہ ہے وہ مفہوم مخالف ہے منطوق کا، قرآن کے منطوق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن کے منطوق کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، حدیث مخالف نہیں ہے قرآن کی، نہ کوئی اور آیت، بلکہ یہ آپ کا نظریہ مخالف ہے قرآن کے۔ یہی بات انہوں نے اپنے بدعتی عقیدے کے لیے استعمال کی، یہی حدیث کہ مردے سنتے ہیں۔ دوسرا طبقہ آیا جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، انہوں نے اس حدیث سے دشمنی لگا لی۔ انہوں نے کہا اس حدیث کی وجہ سے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ بھئی علم حاصل کرو، ضروری اگلے کی منہ زبان کاٹنی ہے آپ نے، علم حاصل کرو، بس حجت قائم کرنا اصل مقصد ہے، لوگوں کی زبانیں منہ بند کرنا اللہ کے نبی نے نہیں منہ بند کیے پکڑ پکڑ کے۔ آپ کا کام ہے صحیح عقیدہ رکھنا اور صحیح عقیدے کے دلائل بیان کرنا۔ غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ صحیح علم حاصل کرو، صحیح موقف اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، چاہے وہ آج کوئی نہ مانے۔ تو کیا مخالف نے کیا کہا؟ عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ بھی یہی سمجھ بیٹھا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہٰذا یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ کیا دلیل؟ اس کو علم اسناد اور علم الرجال سے کوئی سروکار نہیں، جبکہ حدیث صحیح یا ضعیف سند کی وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی، مطلب کل کو آپ کو ایک سورت دوسری سورت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی تو آدھا قرآن بھی انکار کر دیں گے آپ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عذاب قبر کے منکر لوگوں نے اس طرح کی احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا جو ان کے نظریے کے خلاف جا رہی ہیں۔
اور کیا حجت کیا جی؟ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. قرآن میں کیا لیا انہوں نے؟ قرآن کہاں ہے جسے ٹکرا رہی ہے؟ کہتے اللہ نے فرمایا مردے نہیں سنتے. ان سے پوچھے کہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نے مردے نہیں سنتے؟ اس الفاظ میں اللہ نے کہا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ کب کہا کہ مردے نہیں سنتے؟ یہ کہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ہیں؟ پہلے تو قرآن کو ہی غلط سمجھا اور پھر صحیح حدیث کو قرآن سے کہہ رہے ٹکرا رہی ہے، یہ اس لیے باطل ہے. اصول بنا لیا جی. جو ہم تو دیکھتے ہیں جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پر پیش کرتے ہیں. بھئی اصول کس کا ہے؟ یہ چور لوگوں کا اصول ہے جو اپنا باطل نظریہ پھیلانا چاہتے ہیں. جہاں دیکھا کوئی آیت یا حدیث ان کے باطل نظریے سے ٹکرا رہی ہے، نعرہ مارا قرآن سے ٹکرا رہی ہے. قرآن سے کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن سمجھتے ہیں، ہم جی قرآن کے علماء ہیں. اور اس طرح کے بدعتی لوگ اپنے نام کے ساتھ لگا شیخ القرآن. ہر وقت ان کا دعویٰ کہ ہم بہت قرآن سمجھتے ہیں. کسی ایک سمجھدار اہل حدیث طالب علم کے سامنے آ جائے نا 2 منٹ نہیں ٹھہر سکے گا. قرآن توبہ کر لے گا میں دوبارہ قرآن سیکھوں گا. تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے کہ اہل جنت جو ہیں اللہ کا دیدار کریں گے، یہ برحق ہے. لیکن اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ بغیر کسی احاطے کے، بغیر کسی کیفیت کے. ہم تو سورج کا احاطہ، سورج دیکھتے ہیں نا روزانہ، لیکن سورج کو بغیر احاطے کے دیکھتے ہیں ہم. سورج کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم. تو اللہ خالق کائنات کا کیسے احاطہ کر سکتے ہیں اس کے دیدار کے وقت؟ اور اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ ہم دیدار کیسے کریں گے؟ دیدار ہمارا فعل ہے نا. ہم اللہ کو دیکھیں گے جنت میں اللہ اہل جنت جو ہے اللہ کا دیدار کریں گے. اہل جنت کے اس دیدار کی تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دی ہے؟ جس طرح تم دنیا میں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، کسی کو بھی دقت نہیں ہوتی، سب کو نظر آتا ہے، چاہے لاکھوں لوگ ہوں سب آرام سے دیکھ لیتے ہیں اللہ چاند کو. یہاں تشبیہ کس کی دی جا رہی ہے؟ دیدار کی. اللہ کو کا جو ہم دیدار کریں گے وہ ہمارا اپنا فعل ہے، اور چاند کو جو ہم کا دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارا اپنا فعل ہے. ہمارے ایک فعل کی تشبیہ دوسرے فعل سے دی جا رہی ہے. اللہ کی تشبیہ چاند سے نہیں دی جا رہی. یہاں بھی کئی لوگوں کی کم عقلی ہوتی ہے. اللہ کا دیدار ہم بغیر کسی پریشانی سے کریں گے. لیکن یہاں کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس دیدار کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ابھی ہمارے لیے وہ غیب کا معاملہ ہے. کیفیت نہیں بتا سکتے ہم کس طرح ہوگا. تو معتزلہ جو ہے نا اس چیز میں، اس عقیدے میں مخالف ہیں. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے ہی بات کر دی کہ اب تم اہل بدعت ہمیشہ اپنا کوئی بھی بدعتی عقیدہ ہے وہ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں قرآن سے ثابت کرنے کی. اور پھر کبھی بھی اہل بدعت جیسے معتزلہ، خوارج، اس طرح کے لوگ جو ہے نا کبھی بھی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے. یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو بدعات پھیلاتے ہیں من گھڑت حدیثوں کی روشنی میں. یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، مردہ لوگ ہیں. جو یہ اہل بدعت جن کا ہم رد پڑھ رہے ہیں، یہ بڑے شاطر اور بڑے اپنے آپ کو عقلی طور پر اور علمی طور پر بڑا مضبوط سمجھتے ہیں. ہر اپنا باطل عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اہل سنت جو ہے وہ اہل اتباع ہیں. وہ چالاکی کے بجائے علم بیان کرتے ہیں، لفظوں سے نہیں کھیلتے. اہل سنت نہ لاجک کا سہارا لیتے ہیں، وہ علم وحی کو بیان کرتے ہیں اور سب کچھ پاش ہو جاتا ہے. کیونکہ علم وحی نور ہے. نور جہاں آئے گا، نور جس جگہ بھی آئے گا اندھیرا ٹھہر ہی نہیں پائے گا. آپ جتنا مرضی اندھیرے کی منتیں کرتے اور ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جا. علم نور ہے، علم وحی. فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جو قرآن کا منطوق ہے اللہ کے دیدار کے بارے میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. پہلی آیت ہے ناظرہ ضاد کے ساتھ، نضر اللہ امرأ، جیسے حدیث اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ سرسبز و شاداب رکھے، سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا،
پھر اس کو یاد رکھا اور آگے ایسے ہی پہنچا دیا جیسے سنا. تو یہاں وہ بات ہو رہی ہے، اس دن اہل جنت کے چہرے جو ہیں سرسبز و شاداب ہوں گے، پر رونق ہوں گے. کس دن؟ جب لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن. اور دوسری بات فرمائی الی ربها ناظرہ، اور ان کے چہرے اپنے رب کے دیدار کی طرف لگے ہوں گے، اپنے رب کا کی طرف ناظرہ، نظر سے ان کے چہرے جو ہیں نظریں ٹکائے ہوں گے اپنے رب کی طرف. کتنی واضح بات ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، سورۃ القیامہ 22 اور 23 نمبر آیت. وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ، اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ وَعَلِمَهُ، اور جس چیز کا اللہ کو علم ہے وہی تفسیر. ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتے. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ، اور اس مسئلے میں جو بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمائی ہے. ہم اہل سنت جو ہیں سہارا نہیں لیتے تحریفوں کا، ہم تو عقیدہ بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے. ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنا عقیدہ نہیں سکھاتے اہل بدعت کی طرح. وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اور ان آیات اور احادیث کا معنی اور مراد وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، یا اس حدیث جو صحیح حدیث ہے اس مسئلے میں اس کا معنی وہی لیتے ہیں ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. جو جس لینگویج میں آپ نے بولا ہے اسی لینگویج میں ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کو. فرمایا لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، اس مسئلے میں ہم مداخلت نہیں کرتے متأولین بآرائنا، اپنی رائے کو پیش کرتے ہوئے تعویلیں کرتے پھرتے. ہم تعویلیں نہیں کرتے اپنی رائے کی روشنی میں، ہم تو عقیدہ لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ولا متوہمین باہوائنا، اور نہ ہم ہوا پرستی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم وہمی نظریے گھڑ لیں. یہ مسئلہ ہو اللہ کے دیدار کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ، یہاں خاص بات ہو رہی ہے اللہ کے دیدار کے بارے میں. ہم نے اللہ کے دیدار کے بارے میں جو عقیدہ بنا رکھا ہے اہل سنت نے، ہم نے کوئی اپنے ہوا پرستی میں آ کر وہمی عقیدہ نہیں ہمارا. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی کو لے رہے ہیں، اس سے عقیدہ لے رہے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. کوئی بھی شخص، حقیقت یہ ہے، شان حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں کبھی بھی محفوظ نہیں رہتا جب تک وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر لے، سر تسلیم خم نہ ہو جائے، بس انتظار کرے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا رسول کیا فرماتا ہے. وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے میں محفوظ رہنے کے لیے گمراہی سے، کہ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کا اشتباہ لگے اسے، مطلب کسی بھی مسئلے میں جب بھی کوئی وہ اہل بدعت کے عقیدے سے متاثر ہونے لگے اور اہل سنت کا عقیدہ اس کو سمجھ نہ آئے تو فوراً اس میں کیا کرے، تحقیق میں نہ لگ جائے کھرچنے میں. وہ اہل سنت عالم کی طرف رجوع کرے، الی عالم ہی، اس شبہ کو جو اس کو لگ گیا ہے. شبہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں شبہ کہتے ہیں بدعتی افکار کو، بدعتی افکار کو شبہ کہتے ہیں. یہ جو نظریات لگ جاتے ہیں نا، جی کیسے عذاب قبر ہوتا ہے، جی کیسے دجال آئے گا، جادو کیوں ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ شبہات ہیں، یہ بدعتی افکار ہیں جو آدمی کو حق سے ہٹاتے ہیں. تو ایسے مسائل میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ
اپنی مدد آپ کے کتابوں کے مطالعے میں لگ جائے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو علماء اس عقیدے کے عالم ہیں۔ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، حتیٰ کہ کسی بھی شخص کے قدم اسلام پر اسلام پر نہیں ٹھہر سکتے جب تک وہ اپنے اندر ماننا، یعنی تسلیم کرنا، اور استسلام مطلب اپنے آپ کو عقیدے کے حوالے کرنا، یا اپنے آپ کو اپنے اندر اطاعت نہ پیدا کرے، جب تک کہ وہ عقیدے میں کیا ہے، اتباع ہے، کہ جب تک وہ سر تسلیم خم نہیں ہوتا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما العلم بالتعلم، آپ اپنی تحقیق پر فخر نہیں کریں، آپ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کا فرمان کیا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ سلف کے ساتھ کھڑے ہیں یا اہل بدعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ قرآن کی آیت سے ایک ایسا نظریہ لے رہے ہیں جو کہ خوارج کا ہے، معتزلہ کا ہے، اور پھر ایسے موقع پر کیا کرنا ہوگا کہ آپ اس قرآن کی آیت کو، اس قرآن کی آیت سے جو آپ کو غلط عقیدہ سمجھ آ رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے آپ عالم کی طرف رجوع کریں گے۔ اور عالم کون؟ جو عالم سنی عالم ہے، اہل سنت کا عقیدے کا عالم ہے، جو منہج سلف پر ہے، اس کی طرف رجوع کرنا علاج ہے، یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرتے پھریں اور کہیں کہ میں تو بہت بڑا اسکالر ہوں۔ یہاں اتباع ضروری ہے۔ جب تک بندہ اتباع نہیں کرتا وہ اسلام پر بھی ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف امام طحاوی کی عبارت پڑھی ہے، اگلی کلاس میں اس میں مزید جو مسائل ہیں وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص سنی سلفی عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی اس پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔